اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیز دوستو، دین اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابط حیات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر لیا، تام کر لیا۔ دین میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں پاک و ہند میں بہت سارے بدعات ہیں جن کا روک تھام کرنا چاہیے۔ خاص کر رجب کے مہینے میں بہت سارے بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو کہ ابھی چند دن ہی اس مہینے کے باقی ہے، اور اس مہینے میں خاص خاص عبادات کی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، جب کسی خاص زمانے میں کوئی عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ اس کا حکم کیا ہو، تو اس کو کرنا یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اس پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو، سنتی نبوی کا روشن شاہراہ، وہ راہ ہے جو رب کی خوشنودی کا راہ ہے، وہ راہ ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا یہ جنت کے راستے ہے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملانے والے جو راستے ہیں وہ سنت کے راستے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی الملت البیضاء لیلھا کنہار، میں تم سے جا رہا ہوں لیکن میں نے تم کو چھوڑ دیا ایک روشن دین پر جن کا دن جن کا رات ایک جیسا۔ دین اسلام میں کوئی مخفی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں بہت سارے بدعات کے ارتکاب کیے جاتے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے بدعات ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک بدعت وہ ہے رجب عمرہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینہ میں عمرہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ دیکھیے، حرمت کے 4 مہینے تھے زمانے جاہلیت، ابھی بھی اس کی حرمت ہے لیکن اس میں قتل و قتال وغیرہ جائز ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے مسلسل ہے اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ تو رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے رجب و شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لیکن اس میں خاص خاص عبادتیں کرنا یا روزے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے رجب کے مہینے میں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ حال یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو حج میں رمضان میں عمرہ کرے تو یہ حج کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ ایسے گوئے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ لیکن رجب کے مہینے میں خاص فضائل بیان کرنا عمرے کا تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیحین کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو رجبی عمرہ لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے، یہ بات بھی بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے وہ ہے صلاۃ الرغائب، یعنی ماہ رجب کے پہلی جمعرات میں کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے اور شب جمعہ میں 12 رکعت آپ نفل پڑھیں، 12 رکعت نفل پڑھیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں۔
رکعت میں آپ ایسا کر لے کہ 3 مرتبہ سورۃ القدر اور سورۃ الاخلاص پڑھے، 3 مرتبہ۔ نماز کے اختتام پر 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ، اور ہر 2 سجدوں کے درمیان 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سجدے کے بعد آپ یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الحکیم، 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح ہر 2 رکعت پر آپ یہ دعا پڑھے 70 مرتبہ، اور طریقہ میں نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ 12 رکعت مکمل کریں، اس کے بعد آپ دعا کریں، اور جو بھی آپ دعا کرو گے اگرچہ وہ پانی کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ قیامت کے دن ان 70 لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہوگی آپ ان کی سفارش کریں گے۔ یہ جو روایت ہے یہ ایک من گھڑت روایت ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، اور یہ نماز 480 ہجری میں بیت المقدس میں ادا کی، جو چیز 500 سال بعد وجود میں آئی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا بلکہ بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بھی اس پر رد کے سخت کلام کیا ہے کہ یہ ایک بدعت شنیعہ ہے جو 500 سال کے بعد ہی امت میں پھیل گئی تھی، تو لہٰذا اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو صلاۃ الرغائب ہے یہ ثواب کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا سبب ہے۔ تیسری چیز جو اس مہینے میں لوگ اس کے ارتکاب کرتے ہیں وہ ہے کنڈوں کا رسم، کہ جب 22 رجب آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس 22 رجب میں جعفر صادق رحمہ اللہ فوت ہو گئے تھے، لہذا اس رات حلوہ پکانا چاہیے، پھر اس کے روح کے طرف ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بدعت شنیعہ ہے۔ اصل میں یہ چیز روافض سے دین میں داخل ہو گئی ہے۔ روافض جو تھے جب بھی 22 رجب آ جاتا تھا تو وہ یہ حلوے وغیرہ پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 22 رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام وہ فوت ہو گئے تھے، تو وہ اس دن کی خوشی میں یہ حلوے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پھر اپنے اس خب سے باطن کو چھپانے کے لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ اس دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہو گئے تھے، اس خوشی میں ہم یہ حلوے پکاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے کہ یہ لوگ خوشی مناتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ ہمارے سنی اور بعض جاہل لوگ بھی ان کے طرف دیکھتے ہوئے یہ رسم کرتے ہیں، تو یہ رسم واجب الترک ہے، ناجائز ہے، اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وفات پر اب خوشی مناتے ہو تو آپ کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو جو بھی اس طرح حلوے پکا کر آپ کے گھر بھیجتے تو آپ اس کو فوراً رد کر دیں کہ یہ چیزیں ہم کبھی قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم 27 رجب پر منائی جاتی ہے جسے جشن معراج کہا جاتا ہے، کہ 27 رجب لوگ معراج کا واقعہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس رات آپ عبادت کریں، محفل منعقد کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ یہ چیزیں بالکل ناجائز۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب یہ معراج کی تاریخ ہے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے، الرحیق المختوم میں اس پر رد ہے کہ 27 رجب میں یہ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ بالفرض اگر پیش بھی آیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے رجب آئے تھے؟ 27۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، صحابہ کرام کو کبھی حکم نہیں کیا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کا مقدس زمانہ آیا تھا، کبھی کسی صحابی نے یہ حکم نہیں کیا کہ تم اس دن روزہ رکھو، رات کو عبادتیں کرو، بلکہ مورخین نے تو لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے مارتے تھے اس شخص کو جو 27 رجب کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ان بدعات سے محفوظ فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے جنت کا راہ ہے، اور اللہ سے آپ کو ملانے والی چیز وہ سنت کی راہ ہے، بدعات کی راہ نہیں۔ بدعات کی راہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہ آدمی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور الاعتصام میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، جس نے دین اسلام میں نئی بات گڑ لی اور اس کا خیال یہ کہ بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، اس نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہ خیانت کی۔ اس کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے لیکن یہ امور صحابہ کو نہیں بتایا، تو گویا اس کا خیال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جو کچھ اللہ نے مجھے پہنچایا تھا وہ سب میں نے تمہارے طرف پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اب اگر کوئی بدعات کے ارتکاب کرتا ہے رجب کے نام سے، شعبان کے نام سے، تو اس کا خیال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں، اس کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کو ان بدعات سے محفوظ